نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ ابھی آپ نے سورہ حدید کی آیت 22 سے 25 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آیت 22: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آیت 23: الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ آیت 23۔ آیت 24۔ ترجمہ: نہ دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم مخلوق پیدا کریں مندرج کر دی گئی ہے۔ یقین مانو یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہی اور نہ اس پر اتراؤ جو تم کو ملی۔ اللہ ہر مغرور و شیخی خور کو پسند نہیں فرماتا، جو خود بھی کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کی رغبت دلائے، اور جو پھر جائے گا تو اللہ بے نیاز و لائق حمد ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 22 سے 24 کا تفسیر۔ آیت 22: تقدیر کا بیان۔ تقدیر کا بیان ہے جو مخلوق پیدا کیے جانے سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، یعنی کوئی مصیبت خواہ دنیا کے کسی گوشے میں آئے یا تم پر آئے، ہم اسے مخلوق کی یا تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ یعنی اگر کسی پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس مصیبت کا آنا ضروری تھا، اور دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے علم میں یہ مقرر کی جا چکی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ لی تھیں۔ ابن وہب کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے چیزوں کا اندازہ لگا کر لکھ لینا اللہ کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کے لیے ماضی و مستقبل حال ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ آیت 23: صبر و شکر کا حکم۔ یعنی ہم نے تم کو اپنے سابق علم اور تقدیر کی اس لیے خبر دی ہے کہ تم یقین کر لو کہ جو مصیبت تم پر آئی وہ کسی صورت سے ٹلنے والی نہ تھی، اس لیے مصیبت کے وقت صبر و شکر سے کام لو اور کڑا دل کر کے ثابت قدمی سے اسے برداشت کر لو، اور بے صبری واویلا اور ہائے وائے نہ کرو۔ اسی طرح اگر تمہیں کچھ مسرت حاصل ہو تو اس پر اتراؤ نہیں۔ اللہ کے انعام و اکرام پر لوگوں پر فخر نہ جتاؤ اور خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ انعام تمہاری ذاتی کوششوں کا ثمرہ نہیں بلکہ تمہارے مقدر میں تھا اور تمہیں لامحالہ پہنچنا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کو فخر و مباحات کا ذریعہ نہ بناؤ۔ پھر فرمایا اللہ ہر مغرور و شیخی خور کو محبوب نہیں رکھتا، یعنی جو خود کو بڑا سمجھتا ہو اور غیروں پر اپنی بڑائی جتاتا اور شیخیاں بگاڑتا ہو۔ آیت 24: کنجوسی کی برائی۔ یعنی جو خود بھی کنجوس ہیں
اور دوسروں کو بھی کنجوس بنانا چاہتے ہیں۔ پھر جو شخص اللہ کے حکم اور اس کی اطاعت سے پھر جائے وہ یاد رکھے کہ اللہ بے پرواہ اور سزاوار حمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ ابراہیم کی آیت 8 میں، اگر تم اور تمام زمین والے سب مل کر کفر کریں تو اللہ بے پرواہ اور لائق حمد ہے۔ ان کی نافرمانی سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ آیت 25 ترجمہ: یقین مانو ہم نے اپنے رسول صاف صاف دلیلیں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب و ترازو بھی اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی ہیبت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی بے دیکھے مدد کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ بڑی طاقت والا اور انتہائی زبردست ہے۔ کا ترجمہ۔ آیت 25 کا تفسیر۔ انبیاء معجزے اور عدل و حق کے لے کر آئے۔ بینات یعنی معجزے، پکی دلیلیں، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو معجزے اور غالب دلیلیں دے کر لوگوں میں مبعوث فرمایا۔ پھر انہیں آسمانی کتابیں بھی دیں جو صاف اور سچی تھیں، اور عدل و حق بھی بخشا۔ عدل کی وہ پکی کی باتیں ہیں جو ارباب عقل میں مانی ہوئی ہوں۔ معیاری اصول فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت 17 میں، کیا پھر جو شخص اپنے رب کے پاس والی دلیل پر ہو اور رب کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ شاہد بھی، وہ اور دوسرا برابر ہیں؟ لوہے کے فوائد۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت ہے، یعنی ہم نے لوہا اس لیے پیدا کیا کہ یہ حق کے مخالف سے حق منوا دیتا ہے۔ جب حق کی تائید میں دلیل قطعی دی جاتی ہے اور کوئی اسے ٹھکرا دیتا ہے تو لوہا اسے سیدھا کر دیتا ہے، اور تلوار کی چمک اسے راہ پر لے آتی ہے، اور دشمنان حق مروب ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے۔ آپ پر مکی صورتیں اترتی رہیں۔ ان تمام صورتوں میں مشرکوں کو قائل معقول کیا گیا، توحید صاف صاف اور کھول کھول کر مدلل بیان کی گئی۔ پھر جب مخالفوں پر حجت قائم ہو گئی تو آپ کو ہجرت کا حکم مل گیا اور تلوار سے جنگ کرنے کا اور دشمنان دین کی گردنیں اڑانے کا حکم اتر آیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں، جب تک کہ ایک اللہ کی عبادت نہ کی جانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں۔ میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھ دی گئی ہے، اور میرے مخالفوں پر ذلت و حقارت مقرر کر دی گئی ہے۔ جس نے کسی قوم کی ریس کی وہ انہی میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ لوہے میں سخت دہشت ہے، یعنی اس سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ تمام خوفناک جنگی اسلحہ لوہے ہی سے بنائے جاتے ہیں، جیسے تلواریں، برچھے، چھریاں، خنجر، زرہیں وغیرہ، اور اس میں فائدے بھی ہیں۔ یعنی بہت سی صنعتوں میں لوہے کے اوزاروں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے کدال، پھاوڑے، کلہاڑی، بسولہ، آرا، پھالی وغیرہ۔ کھیتی کے اور کپڑا بننے کے تمام اوزار، اور کھانا پکانے کے روزمرہ کے استعمال کے اوزار، اور وہ اوزار جن پر انسانی روزمرہ کی ضروریات موقوف ہیں، سب لوہے ہی سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے، یعنی اس کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ ان ہتھیاروں کو نیک ارادوں سے کون اٹھاتا ہے، تاکہ اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی شریعت کی لاج باقی رکھ لے۔ در حقیقت اللہ خود ہی بڑے زبردست غلبے و قوت والا ہے۔ وہی اپنے نیک بندوں کی غیبی امداد فرماتا ہے اور اپنے دین کو طاقتور بناتا ہے۔ جہاد تو اس لیے فرض کر دیا گیا کہ نیک بندوں کا مرتبہ بلند ہو جائے اور کسی کو کسی سے آزمائے۔ یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے کہ اس نے جنت کی لازوال بہاریں بخشنے کے لیے بہانے مقرر فرما دیے ہیں، تاکہ اس کے بندے کسی نہ کسی طرح جنت کی لازوال نعمتیں حاصل کر لیں۔ یہ تھا سورہ حدید کی آیت 22 سے 25 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔